مرزا صاحب نے نہ تو حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کیا، نہ ہی صرف عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کیا، نہ ہی مریم علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کیا، اور نہ ہی صرف امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، بلکہ مرزا صاحب نے تو اس حد تک بھی جسارت کی کہ اللہ رب العزت کی ذات میں ان کی خدائی میں شراکت کا دعویٰ کیا، اور قرآن کریم میں کئی مقامات پر تحریف کر کے انہوں نے اللہ رب العزت کی آیات کو اپنی طرف منسوب کر کے کہا کہ اللہ رب العزت نے کئی مقامات پر مجھے مخاطب کر کے آیتیں نازل کی ہیں، جیسا کہ مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے میری طرف وحی کر کے یہ آیت نازل کی، انما امرک اذا اردت شیئا ان تقول له کن فیکون، جس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اے مرزا تو جس بات کا ارادہ کرتا ہے وہ تیرے حکم سے فی الفور ہو جاتی ہے۔ اب دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ مرزا صاحب کا یہ الہام قرآن مجید کی آیت میں تحریف کے مترادف ہے۔ سورہ یاسین کے آخر میں اللہ رب العزت کی عظمت و شان کے بارے میں اس طرح ارشاد ہے، قرآن مجید کی آیت ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ جب وہ کسی چیز کے ہو جانے کا ارادہ کرے اور اسے کہہ دے کہ تو ہو جا تو وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ مرزا صاحب اپنی وحی اور الہام میں مذکورہ آیت کو اپنے لیے بیان کرتے ہیں، صرف فرق یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ مرزا صاحب کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ تیری شان یا تیرا مرتبہ یہ ہے کہ جب تو کسی چیز کے ہو جانے کا ارادہ کرے اور کہہ دے کہ تو ہو جا تو وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ اس کا حاصل یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی وہ خاص صفت جس سے اس کی کامل قدرت ہر شے پر ظاہر ہوتی ہے اور جو کسی ولی اور کسی عالی مرتبہ نبی کو بھی نہیں دی گئی، مرزا صاحب کہتے ہیں کہ مجھے دی گئی ہے۔ مرزا صاحب کی یہ وحی بتاتی ہے کہ جو قدرت اور فضیلت اور مرتبہ مرزا صاحب کو دیا گیا وہ کسی نبی اور کسی بزرگ کو بھی نہیں دیا گیا۔ یہ وہ عظیم الشان صفت ہے جس کی حد اور انتہا نہیں۔ اس کی عطا ہونے کی یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گویا اپنی خدائی مرزا صاحب کے حوالے کر دی اور اپنا شریک بنا لیا، اور مرزا صاحب وہی کام کر سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے۔ صرف فرق یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ خود قادر مطلق تھا اور ہے، اور مرزا صاحب کو خدا نے یہ قدرت دے دی اور اس خاص صفت میں اپنے شریک کر لیا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اپنے خدائی میں شریک کر لیا اور مرزا صاحب کو قادر مطلق کر دیا۔ اس وحی نے تو مرزا صاحب کو خدائی کے درجہ تک پہنچا دیا، اور خدا تعالیٰ میں اور مرزا صاحب میں صرف بالذات اور بالغیر کا فرق رہ گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ خود بخود بغیر کسی کے بنائے اس صفت کے ساتھ موجود ہے، اور مرزا صاحب کو اللہ تعالیٰ نے یہ صفت عنایت کی، اس وجہ سے وہ قادر مطلق ہو گیا۔ تو آخر میں بس ہم قادیانی حضرات سے دردمندانہ اپیل کرتے ہیں کہ آپ خود ہی سوچئے کہ ایک بندہ کہے کہ میں نبی بھی ہوں، پھر وہی بندہ کہے کہ میں عیسیٰ بھی ہوں، میں مریم بھی ہوں، میں امام مہدی بھی ہوں، اور آخر میں خدا ہونے کا بھی دعویٰ کرے کہ میں خدا بھی ہوں اور خدا نے مجھے اپنے شریک کر لیا اور مجھ پر آیتیں نازل کی۔ تو اب ذرا خود سوچئے کہ ایک بندہ ان تمام صفات کا حامل کیسے ہو سکتا ہے۔ آئیے، اب بھی وقت نہیں گزرا، انہی کی کتابیں پڑھیں، ان کے حوالے پڑھیں، آپ کو ان کی باتیں انہی کی کتابوں میں ان کے حوالے سمیت مکمل ثبوت اور اطمینان کے ساتھ مل جائیں گی، جو آپ کی دل کی تسلی کے لیے کافی ہو جائیں گی۔